فلسطین میں تقریباً 20,000 سے زائد معصوم نان کمبیٹنٹس شہریوں کا قتل عام کیا گیا ہے، فاسفورس کیمیکل ویپن استعمال کیا گیا، اور اگر آپ غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان 20,000 افراد میں تقریباً 11,000 صرف بچے، بوڑھے اور وہ خواتین ہیں کہ جنہیں بہت ہی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ مسجد عمری الکبیر جو فلسطین اور بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ کے بعد غزہ کی پہلی اور سب سے بڑی مسجد ہے، اسے شہید کر دیا گیا۔ اور اس وقت جب آپ اور میں اپنے گھروں میں بہت سکون کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، اور ایک ایئر کنڈیشن ہال میں اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، پوری دنیا میں جب انوائرمنٹ کی درستگی اور اصلاح کے لیے بات کی جا رہی ہے اور انوائرمنٹل ایتھکس پر گفتگو ہو رہی ہے، اسرائیل اس وقت انوائرمنٹ کو ویپنائزیشن کے بعد اسٹاویشن کو ایز اے وار ٹول بہت ہی معصوم بچوں اور عورتوں اور نان کمبیٹنٹس کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ معروف قانون دان ہیں ایس ایم ظفر، وہ اپنی کتاب میں قدرت اللہ شہاب کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ قدرت اللہ شہاب کو ایک مشن پر ایک پریسٹ کے حلیے میں اسرائیل بھیجا گیا۔ تو قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ جب میں تل اویو کے شہر میں ایک جوئش پروفیسر کے گھر مہمان رہا تو میں نے اس کے گھر میں دیکھا کہ مختلف دنیا کے رہنماؤں کی تصاویر لگی ہوئی ہیں، اور ان میں سے ایک تصویر قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی تھی۔ تو قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ میں نے مختلف تصاویر پر ہاتھ اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کون ہیں اور یہ کون ہیں۔ تو جب میں محمد علی جناح کی تصویر پر پہنچا تو اس وقت مجھے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ محمد علی جناح بانی پاکستان ہیں، اور میں نے ان کی تصویر اس لیے رکھی ہے کہ اس شخص نے اسلام کے نام پر ایک ملک پاکستان حاصل کیا ہے، اور وہ جوئش پروفیسر کہتا ہے کہ اگر اس ملک میں ہی اسلام کا نفاذ نہیں ہو سکا تو دنیا میں کسی خطے میں اسلام نافذ نہیں ہو سکے گا۔ یہ وہ فکر ہے کہ جس کو ایک موٹو کے طور پر، ایک مینیفیسٹو کے طور پر اختیار کیا گیا، اور آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے پاسپورٹ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ دس passport is valid for all countries of the world except اسرائیل۔ ہمارا پاسپورٹ اسرائیل کے سوا دنیا کے ہر ملک کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کا ہمیں جواز فراہم کرتا۔ جینیسس اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی ایک پہلی کتاب ہے جسے اردو میں کتاب پیدائش یا تکوین کہا جاتا ہے، اور جوز اینڈ کرسچنس وہ دونوں اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جینیسس چیپٹر 15 ورس 18 to 21 میں جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جوز اپنی ایسکیٹالوجیکل اپروچ اور میتھڈالوجی کی بنیاد پر وہ فرام یوفریٹیز ٹو نائل ایک پرومس لینڈ کے خطے کے حصول کے لیے دنیا میں کوشش کر رہے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں اور پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی جا رہی۔ 1947 میں پاکستان بنا ہے، 1948 میں اسرائیل کا ایک ناجائز وجود جو ہے وہ اس کو یو کے مینڈیٹ کی صورت میں ممکن بنایا گیا۔ اور بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب فرسٹ ورلڈ وار میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی اور یو کے مینڈیٹ کے سبب بیلفور ڈیکلیریشن میں یہ باقاعدہ لکھا گیا کہ فلسطینی ریاست کے قلب میں یہودیوں کے لیے ایک نئی ریاست کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، اور زائنسٹ فیڈریشن کو باقاعدہ خط لکھ کر اس کی خوشخبری دی گئی۔ یہ تاریخی حقائق ہیں، اور جب آپ یو کے مینڈیٹ سے اسی اتھارٹی کو یونائٹڈ نیشنز کی طرف منتقل ہوتا دیکھتے ہیں تو وقتاً فوقتاً بہت سی قراردادوں کو منظور کیا گیا، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی
یا سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہوں، تو کہا گیا کہ مسجد اقصیٰ فلسطین کو 2 الگ الگ حصوں میں پارٹیشن کے بعد منقسم کر دیا جائے، اور جیروزلم کو ایز انٹرنیشنل سٹی ریکگنائز کیا جائے، جو ایک شیئرڈ کیپٹل کے طور پر جوز اور عرب مسلمز دونوں کے ذریعے سے اس کو شیئر کیا جا سکے۔ اور یہ بات جان لیجئے کہ 1967 کی عرب اسرائیل وار ہو یا 2018 میں یو ایس کی طرف سے آفیشلی جیروزلم کو یہودیوں کا کیپٹل ریکگنائز کرنا ہو، یہ تمام تر عالمی قوانین کے خلاف ہے، اور اکتوبر 7 سے لے کر 2 ماہ کی اس جنگ کے نتیجے میں، جسے اب اسرائیلی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے سیکنڈ ورلڈ وار کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے، آپ غور کیجئے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ فکر اور بات جو ہم سے بار بار کبھی جنیوا کنونشنز کی صورت میں، کبھی یونائٹڈ نیشنز کی صورت میں کہی جا رہی ہے، تو اقبال کے وہ اشعار جو بہت مختصر لیکن ایک پالیسی پاکستان کے لوگوں کے لیے اس کی ویلیو ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں۔ ہم جنیوا کنونشنز میں اور ہیگ کنونشن یا اس کے اضافی پروٹوکولز میں، یا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یونائٹڈ نیشنز کے پاس ہمارے مسائل کا حل ہے، تو اقبال کہتے ہیں کہ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے۔ تو جب ان کی شہرک پر پنجہ یہود ہے تو یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے کسی بھی صورت میں کوئی حل تلاش کر سکیں؟ اب آپ غور کیجئے کہ قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے ہیں۔ قائد اعظم فرماتے ہیں 1948 1 جولائی اسٹیٹ بینک کا افتتاح فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ the western world in spite of its advantages of mechanization and industrial efficiency is today in a worse mess than ever before۔ یہ قائد اعظم کے ورڈز ہیں۔ than ever before in history the adoption of western economic theory and practice will not help us in achieving our goal of creating a happy and contented people. We must work our destiny in our own way and present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality, of manhood and social justice۔ یہ قائد اعظم فرما رہے ہیں۔ آج وہ قوم جو دنیا کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے کشکول لے کر کھڑی ہے، کشکول کے نام سے ایک باب سہیل بیگ نوری نے بھی رقم کیا ہے۔ یہاں پر اللہ نے 4 موسم آپ کو عطا کیے، فلک بوس پہاڑوں سے لے کر ریگستان، دریا، سمندر، بندرگاہیں، سونے کی کانیں، پیٹرول کے ذخائر، اللہ نے کیا نعمتیں آپ کو عطا نہیں فرمائیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاتھ میں کشکول کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے قائد اعظم کے اس ویژن کے مطابق پاکستان کو آگے نہیں بڑھایا جو ہمارے ملک کا 2 قومی نظریہ ہے۔ تو قائد اعظم فرما رہے ہیں کہ جب تک ہم دنیا کو وہ نظام پیش نہیں کریں گے کہ دنیا ہمیں فالو کرے، تو اس وقت تک پاکستان اپنے ڈیسٹینی کو نہیں پہنچتا۔ We will thereby be fulfilling our mission as Muslims and giving to humanity the message of peace which alone can save it and secure the welfare, happiness and prosperity of mankind۔ ہم کبھی کیپٹلزم کی گود میں چلے جاتے ہیں، کبھی کمیونزم کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ معاشی نظام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا تھا، ہم اس کی طرف رجوع کریں۔ قائد اعظم 1947 کو فرماتے ہیں کہ all I require of you now is that every one of us to whom this message reaches must vow to himself and be prepared to sacrifice his all if necessary in building up Pakistan a bulwark of Islam۔ یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں کہ میرا یہ پیغام جہاں تک پہنچتا ہے، لوگ اس کے لیے خود کو تیار کریں کہ اپنا سب کچھ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے قربان کریں گے۔ پھر قائد اعظم کی ایک اور گفتگو میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان not only means freedom and independence۔ یہ محض فریڈم انڈیپینڈنس ایک نعرہ نہیں ہے، فرماتے ہیں بٹ اسلامک آئیڈیالوجی وچ ہیز ٹو بی پریزروڈ۔
یہ ایک اسلامی نظریہ حیات ہے کہ جس کی آپ کو حفاظت کرنی ہے، اور خود قائد اعظم نے 24 اگست 1947 میں پاکستان کے لیے دا لارجسٹ اسلامک اسٹیٹ ان دا ورلڈ کا لفظ استعمال کیا۔ ایک یہودی اسکالر لیوپولڈ ویس، ایک جوئش اسکالر، مسلمان ہوئے، ایک کٹر آرتھوڈاکس جوئش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، سن 1900 میں پیدا ہوئے۔ والدین کا ارادہ تھا کہ انہیں ایک جوئش ربائی بنایا جائے، لیکن مڈل ایسٹ کے سفر میں انہوں نے اورینٹلزم کو اختیار کرنے کے بعد اسلام کی روحانی قوت نے ان کے دل کو فتح کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ان کو آج ہم علامہ محمد اسد کے نام سے جانتے ہیں۔ 1926 میں مسلمان ہوئے، 1932 میں پاکستان کے اس خطے میں لاہور میں آئے اور قلندر لاہوری اقبال کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اقبال کی زیر نگرانی قرآن کا ترجمہ، بخاری کا ترجمہ کیا، یہاں تک کہ ان کی بہت اہم کتاب ہے اسلام ایٹ کراس روڈ، وہ آپ کو پڑھنا چاہیے، دا پرنسپل آف اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ ان اسلام۔ اس دور میں کتابیں لکھی گئیں۔ ایک جوئش اسکالر جو قائد اعظم اور اقبال کے زیر نظر رہے، اور قائد اعظم نے خود اس آدمی کو ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کا ڈائریکٹر مقرر کیا۔ ان کا مضمون اسلامک کانسٹیٹیوشن ان میکنگ اور دا پرنسپل آف اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ ان اسلام، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ دا لا آف آورز اینڈ ادر ایسیز، آپ ان کے پڑھ کے دیکھیں۔ لیکن یہاں میں اسد کی ایک کتاب سے کوٹیشن دینا چاہتا ہوں، واٹ ڈو وی مین بائی پاکستان۔ یہ اسد کی کتاب ہے، بائی ریس ہی از اے جوئش اسکالر، اور اسد وہ ہیں کہ جنہیں قائد اعظم نے یہاں رہنے کے لیے جگہ دی، اقبال کی زیر تربیت رہے، اور ایک نوزائیدہ اسلامی ریاست کس طرح سے عالمی تغیرات کے پیش نظر اسلامی قانون کو کوڈیفیکیشن کے ذریعے ایک جدید اسلامی ریاست کے طور پر اس کو ڈھالا جا سکتا ہے، قائد اعظم نے یہ ٹاسک ان کو دیا۔ اور اقبال نے اس ایک نسلاً جو ایک جوئش اسکالر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن، علامہ اقبال کے خطبات، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کی بنیاد پر جو آئیڈیالوجی تھی وہ ادارہ کھول کر دیا۔ تو واٹ ڈو وی مین بائی پاکستان میں اسد کہتے ہیں کہ دیٹ دے ہیو بیکم فلی کانشیس آف ہیونگ اے سیپریٹ کلچرل آئیڈینٹی آن دیئر بینگ مسلمس، that the foremost slogan of Pakistan movement is La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک جوئش اسکالر جو بعد میں ریورٹڈ ٹو اسلام اور قائد اعظم کی زندگی میں وہ اس خطے میں آئے، اقبال کے زیر تربیت رہے، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان موومنٹ کی بنیاد وہ کلمہ توحید اور کلمہ رسالت ہے۔ میں اپنی گفتگو کو ایک میسج کے ساتھ مکمل کر رہا ہوں کہ جب آپ قرآن، قائد اعظم، اقبال، پاکستان کے نظریے کی بات کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ پاکستان ابھی تک ایک انفنشڈ تقدیر ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ خطہ زمین جس محنت اور کاوش کے بعد پوسٹ کولونیل پیریڈ میں ہندوستان کی بیلکنائزیشن ہو رہی ہے، دوسری طرف رشیا اور یو ایس ایس آر کی طرف سے سینٹرل ایشیا کو کالونائز کیا جا رہا ہے، آپ کا ایسٹ اور جو افریقہ کے تونسیہ وغیرہ کے الجیریا، سارے علاقے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کالونائز کیے جا رہے ہیں۔ حرمین طیبین کو کالونائز کر لیا گیا، یہاں تک کہ اس روئے زمین پر کوئی اسلامی مسلم ریاست باقی نہیں رہی۔ ایک ایسے وقت میں رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اگر زمین کا وارث ہمیں بنا رہا ہے تو اس 75 سال کے عرصے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر نہیں کی۔ اور یاد رکھ لیں کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، آج ہم ایک ڈیسائسو مومنٹ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ جب پوری دنیا میں میپس کو ری شیپ کیا جا رہا ہے، پوری عالمی پولیٹکس اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم 3rd ورلڈ وار کا شکار ہیں۔ 9/11 کے بعد 70 لاکھ سے زائد مسلمز کا جینوسائیڈ ہو چکا ہے،
اور آج بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم 25 دسمبر کو مختلف ٹی وی کے ٹاک شوز میں یہی بحث سن رہے ہوں گے کہ قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے۔ اس اسٹیٹ آف کنفیوژن سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی گفتگو کو قرآن کی ان آیات پر ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے آپ کو چھوڑ کر کسی کو اپنا رازدار مت بناؤ۔ اور ایک اور جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، انہیں اپنا نگران اور نگہبان مت بنانا۔ اور ایک اور جگہ فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ جوز اینڈ پیگنز، یہ دو گروہ ایسے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد رسالت میں بھی آپ کے خلاف برسر پیکار رہے، اور آج بھی آپ کے خلاف بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ وہ بہت واضح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو رازدار مت بنانا۔ لا یألونکم خبالا، یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں ذرا برابر بھی کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا ودوا ما عنتم، جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے ان کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی زبانوں سے تو ان کا بغض ظاہر ہو رہا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تو اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا ہے، اور بھارت کی ہندوتوا آئیڈیالوجی اور اسرائیل کا اس وقت پورے عالم اسلام کے خلاف اور پوری انسانیت کے خلاف اعلان جنگ، یہ پوری دنیا کو عملی طور پر دو بڑے حصوں میں تقسیم کر چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے مسلمان چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر، مذہب، رنگ یا نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کہ کیا وہ اپنی اصل کی طرف رجوع کریں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر سہیل بیگ نوری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان خدمات جلیلہ کا اجر اپنی شان کے مطابق آپ کو عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔